ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسئلہ کچھ اس طرح کا ہے کہ تصویر یہ پیش کی جا رہی ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے اب بالکل ٹھیک ہو گئی، اس کے مسائل سارے حل ہو گئے، بالکل صحیح سمت میں آ گئی۔ آئی ایم ایف نے ہمیں کس کے جپھی لگا لیے اور ان کی جادو کی جپھی لگ جانے کے بعد بڑے بڑے مسائل کا حل نکل آتا ہے، ایسا ہمیں بتا رہے ہیں۔ ویسے شروع میں تو کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، نہیں بولا تھا آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے۔ اب یہ کہ اب بار بار جا رہے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، عادتیں چھوٹتی نہیں ہیں۔ ہمارے بھی ایک دوست تھے، انہیں گھر والے کہتے تھے بیٹا نہ جایا کرو، لیکن ان کی عادت ایسی تھی پھر وہ روز چلے جاتے، میں کہیں اور ہی چلا گیا۔ چلیں واپس میں آ جاتا ہوں موضوع کی جانب۔ بات یہ کہ عادت لگ جائے نا، بندہ عادی ہو جائے تو پھر وہ چھوڑتا نہیں اپنی عادت۔ ہم عادی ہو چکے ہیں آئی ایم ایف کے۔ اب جیسے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ لوگ جو کہ ڈیناؤنس کرتے ہیں، ڈیٹیسٹ کرتے ہیں آئی ایم ایف کو، وہ کبھی آئی ایم ایف کی جانب جائیں گے۔ لیکن جب لت لگ جائے نا اس چیز کی تو پھر چھوٹتی نہیں۔ بندہ لاکھ دل میں برا سمجھے اسے بار بار اسی ڈاکخانے سے رجوع کرتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ یہ عالمی معاشی جنگ جو ہے نا، یہ بھی ایک اکھاڑا بن گئی۔ ہم نے شروع میں اس میں بڑا ڈھنڈورا پیٹا، ہم نے کہا صاحب ساری دنیا ہمیں ایسی ندیدی اور للچاتی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے اور گوادر کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ گوادر یوں ہے، گوادر وہ۔ اتنے سال گزر گئے، گوادر پہ کوئی کام نہیں ہوا۔ سوری برا نہ ماننا، جو فیکٹ ہے فیکٹ بیان کرتا ہوں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ فیکٹ سچائی کڑوی ہوتی ہے، لوگوں کو بری لگتی ہے، اس لیے میں ذرا اپنے آپ کو خود ہی شٹ اپ کال دے دیتا ہوں کہ علی بس یہاں رک جاؤ، کیونکہ ہماری قوم کو میٹھا کھانے کا بہت زیادہ شوق ہے، لیکن یہ جانتے نہیں ہیں کہ زیادہ میٹھا کھا لینے سے شوگر ہو جاتی ہے، اور شوگر کا مرض کسی کو ہو جائے میں کہتا ہوں دشمن کو بھی نہ ہو۔ تو آپ بہت زیادہ میٹھا کھانے کے عادی بن گئے ہو، آپ کو چاہیے ہی میٹھا، ذرا سا کڑوا سچ آئے اور آپ تھو کرتے پھرتے ہیں، یہ آپ کا پرابلم ہے۔ تو میں آپ کو کڑوا کھلاؤں گا ہی نہیں، میں آپ کو میٹھا کھلاؤں گا اور آپ کو شوگر کا مرض لگاؤں گا۔ آپ خوش رہیں، پاکستان دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے، سب چیزیں سیٹ ہو گئیں۔ یہ غریب ایسے ڈرامے کر رہے ہیں، یہ بچے جو بغیر چپلوں کے گھوم رہے ہیں بیچارے سڑکوں پہ دوڑ رہے ہیں تو شوقیہ کر رہے ہیں۔ یہ جن بچوں کے تن پہ کپڑے نہیں ہیں وہ تو ایسے ہی شوقیہ کر رہے ہیں۔ اور یقین کرو اگلے دن میں ایسے ہی فون پہ ویڈیو بنا رہا تھا، رستے میں دیکھا تو میں حیران رہ گیا، ایک چھوٹا سا ننھا منا بچہ کوڑے کے ڈھیر میں سے کھانا نکال کر کھا رہا ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو میں محاورتاً کہتا تھا ٹی وی کے اوپر، آج واقعی میں ان آنکھوں نے دیکھ لیے۔ نہیں لیکن سب ٹھیک ہے، آپ صرف میٹھا کھائیں گے۔ آپ کو انکل میں گلاب جامن ہی کھلاؤں گا، کیونکہ آپ کی صحت کریلے سے ٹھیک تو ہو جائے گی، لیکن کریلا کڑوا ہوتا ہے، اور میں آپ کو گلاب جامن کھلا کے آپ کا دل جیت جاؤں گا۔ پھر بعد میں بیمار ہوتے ہیں تو ہوئیں۔ میرے ساتھ بہت اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، سعید شفیق صاحب۔ کیا حال ہے سر آپ کا؟ جی الحمدللہ۔ سر میں آج مٹھائی کی دکان کھولے بیٹھا ہوں، آپ بتائیے کون سی مٹھائی کھلاؤں آپ کو؟ آئی ایم ایف کی برفی کھلاؤں ہیں؟ ورلڈ بینک کی کیا کہتے ہیں اپنے بالوشاہی کھلاؤں آپ کو؟ آپ جو آپ میٹھا چاہیں گے میں آپ کو کھلاؤں گا۔ ملک دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے، ہر جگہ خوشحالی، اور آپ جیسے بزنس مینوں کو دکھائی نہیں دے رہا۔ کیوں نہیں دکھائی دیتا آپ لوگوں کو یہ سب کچھ؟ جو مٹھائی آپ کھلانا چاہ رہے ہیں نا، اس میں جو زہر ہے وہ بھی تو بتا دیں نا لوگوں کو کہ اس میں زہر کتنا چھپا ہوا اندر، اور اس کے کھانے سے کیا ہوگا۔ ابھی آپ نے خود کہا کہ مٹھائی زیادہ کھانے سے ڈائبٹیز ہوتی ہے۔ مٹھائی زیادہ کھانے سے ڈائبٹیز نہیں ہوتی۔ ڈائبٹیز وہ ہوتی ہے جو دباؤ آپ کے اوپر ہوتا ہے، جو ایک ذہنی ٹینشن، جو ایک منفی اثرات ہوتے ہیں آپ کے ذہنوں پر، اور آپ کو اپنے آنے والے کل کا نہیں پتا ہوتا، اپنے مستقبل کا نہیں پتا ہوتا، آپ مستقل دباؤ میں رہتے ہیں۔ اس دباؤ سے آپ کے جسمانی نظام کو اور اعصابی نظام متاثر ہوتا ہے، اور اس سے آپ کو شوگر ہوتی ہے۔ آئی ایگری۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں۔ کون نہیں ہے اس دباؤ کے اندر؟ مجھے یہ بتائیں نا۔ رسک تو پورے پاکستان کو ہے، یہ پورے پاکستان۔ اور مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس ذہنی دباؤ سے ہم کیسے نکلیں۔ آپ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں سعید شفیق صاحب، ایک غریب آدمی جس کی تنخواہ جو ہے وہ 18-20 ہزار روپے ہو، اس کا 5-6 ہزار روپے کا ماہانہ بجلی کا بل آئے، وہ برداشت کر پائے گا؟ مجھے بتا دیں، سچ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں۔ اس میں بتانے والی کیا بات ہے؟ کامن سینس کی بات ہے، ظاہری بات ہے۔ ایک آدمی کے جتنے وسائل ہیں اور جس حد تک اس کو مہیا ہو رہے ہیں، اس میں جو موجودہ حالات ہیں اس میں قطعاً وہ گزارا نہیں کر سکتا۔ اس میں کیسے گزارا کرے گا اپنا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر وہ ناجائز
طریقوں کی طرف جاتا ہے، اپنے ڈیمانڈس کو، اپنی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے. اپنے بچوں کو کون بھوکا لگتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتے. کوئی نہیں دیکھ سکتا. اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے کوئی. تو ہم خود جو صورتحال ہے ویسی پیدا کرتے تھے، اس کے بعد پھر ہم دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں. غلط ہے. یہ بہت زیادہ بزنس مین آج کل بات کر رہے ہیں، پروگرام پر بھی آتے ہیں، بولتے ہیں معیشت ترقی کر رہی ہے اور ہمارے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں میڈیا کے اوپر کہ ہم غلط لوگ ہیں، ہم صرف منفی پہلو دکھاتے ہیں. بزنس بہت زیادہ پراسپر کر رہی ہے، آرڈر بڑھ گئے ہیں، ایکسپورٹ بڑھ گئے ہیں، اور ہم لوگوں کو صرف وہی زاویہ دکھائی دیتا ہے جو ہمارے مطلب کا ہے. میں آپ کا سوال سمجھ گیا. بڑے آسان الفاظ میں بات کرتا ہوں. بنگلہ دیش ایک زمانہ تھا اس کا ٹکا، جو ٹکے ٹکی کی ہم مثالیں دیتے تھے، ٹھیک ہے نا. ٹکا، اس کا ٹکی کی کیا ویلیو تھی؟ آج بنگلہ دیش جہاں چلا گیا، اس کے ٹکی کی کیا پاکستانی کرنسی اس سے نیچے ہے یا اوپر ہے؟ آپ جواب دیجئے اس کا، میں آپ پھر آگے چلتا ہوں. نہیں، ڈھاکہ میں تو انہوں نے تبدیل کر دی کہاوت. اب وہ کسی کو برا کہنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں روپے کے ہو تم. اس وقت ہماری کرنسی جو ہے وہ ٹکے کے مقابلے میں ویک ہے، ٹھیک ہے نا، اور ویک بہت کمزور ہے. کمزور. اور آپ جو بات کریں نا، دیکھیں معیشت کا انڈیکیٹر، آپ کی اکانومی کو صحیح بتانے والا، گاڑی میں پیٹرول کی سوئی جب بتاتی ہے نا کہ آپ کو کتنا پیٹرول لگے، اسی طرح آپ کی معیشت کا انڈیکیٹر کوئی بیان نہیں ہوتا، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتا، وہ آپ کی کرنسی ہوتی ہے. وہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ آپ کا سٹیٹس کیا، آپ کی پوزیشن کیا، آپ کہاں کھڑے ہیں. تو آپ یہ بتائیے، جب سے آپ یہ حکومت نے اقتدار سنبھالا ہے، کہ ہماری کرنسی جہاں تھی وہاں ہے، اس سے بھی نیچے چلی گئی ہے. دیکھ رہے ہیں پروگرام، وہ کہتے ہیں میرے دور میں 60 تھی، اب 160 ہے. اس سے بھی نیچے چلی گئی ہے. اس سے نیچے چلی گئی ہے تو مہنگائی ہو گئی ہے، لوگوں کی قوت خرید جو ہے وہ محدود ہوتی جا رہی ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام جو ہے، جو ایک خواب دیکھ کر آئے تھے اور خواب دکھایا گیا تھا، وہ اس سے اب بیزاری کی طرف جا رہے ہیں. اور شاید ہر ایک پر سے یقین اٹھتا چلا جا رہا ہے کہ یار اب تک جو ہے نا، وہ کسی نے، پاکستان جب سے بنا، بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اس وقت. اچھا، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کر لیں آپ. ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. دیکھیں وہ نوٹ دکھا رہے ہیں. میرا پسندیدہ جو نظارہ ہے وہ نوٹوں کا نظارہ ہوتا ہے، اور آج کل وہ نعرے بھی لگتے رہتے ہیں، نوٹ کو عزت. معذرت، کہیں اور چلا گیا میں، پھر سے پتہ نہیں کیوں گمراہ ہو جاتا ہوں کسی دن. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک دیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو جاری رکھیں. سیاسی عدم توازن جو ہے وہ ملک کی معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور بزنس مین، تاجر صنعتکار سب اس بارے میں تھوڑے سے کنسرن ہیں. تاہم میں اتنا زیادہ کنسرن نہیں ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور تحریک انصاف کی حکومت جو ہے وہ مستحکم ہے، جب تک کہ جناب سعید شفیق صاحب یہیں تک مطلب مستحکم ہے. ہم نے بول دیا ہے، آگے زبان صاحب نہیں دے رہی ہے آگے. ہاں ساکن، ظاہری بات، میں سورج کے اتنے نزدیک نہیں جاتا پر جل جائے میرے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں بنیادی طور پہ کہ اس کے بارے میں قیاس کی جائے یا اس معاملے کو رہنے ہی دیا جائے، کیونکہ معیشت تو سفر کرتی ہے. جب تاجر صنعتکار سوچتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں لانگ مارچ ہوگی نہیں ہوگی، چلو اگر تھوڑا سا بھی پرسنٹیج چانس ہے کہ ملک میں عدم توازن ہو سیاسی طور پر، تو کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا آپ کر لیں چلیں اس بارے میں کیا سارا ہے؟ دیکھیں علی، ایک زمانہ تھا کہ جنگ جو ہوتی تھی نا، وہ توپوں سے، بندوقوں سے اور دیگر اسلحہ جو ہوتا تھا، اس میں بحری، بری، فضائی سب ہوتے تھے اور سب انوالو ہوتے تھے، اور جنگ اس سے لڑی جاتی تھی. وقت کے ساتھ ساتھ زمانے میں تبدیلی آئی، اور اب جنگ جو ہے نا وہ روایتی اور فرسودہ اسلحے کو ایک طرف رکھ دیں. وہ صرف دکھانے کے لیے، کرنے کے لیے نہیں ہے. کچھ ایٹم بم مارنے کے لیے نہیں ہوتا، دکھانے کے لیے اور سامنے والے کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہوتا ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان میں بھی اب جنگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ انڈیا کو یہ پتہ ہے کہ اگر اس کا سوال جیسا آیا تو یہاں سے جواب کیا جائے گا، اور یہاں سے بھی پتہ ہے کہ وہاں کا سوال کیا ہوگا تو کیا جواب جائے گا. اب جنگ جو ہے بیسیکلی وہ معاشی جنگ ہے، معیشت کی جنگ ہے. معیشت آپ کی مضبوط ہے، آپ کے پاس پیسے کی فراوانی ہے، آپ کا ہولڈ ہے، آپ کمانڈنگ پوزیشن میں ہے. آپ کی معیشت کمزور ہے، آپ ویک ہیں، سب آپ کو ڈکٹیشن دیں گے اور آپ کو اپنے سامنے سجدے میں ڈال کے رکھیں گے. تو یہ ہمیں فوکس کرنا چاہیے سب سے پہلے جو ہے نا اپنی معیشت کو اسٹرینتھن کرنے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں ایک چھوٹا سا آپ کے ساتھ، کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک ویژن رکھنے والے آدمی ہیں، تھوڑا آپ کے ساتھ اس بارے میں نا میں جیرا کرنا چاہتا ہوں. تھوڑا ایک جیرا تو نہیں کہوں گا، ڈسکورس کرنا چاہتا ہوں. عدالت میں کھڑا کر دیا. نہیں، میرے خیال پاکستان کی معیشت کو نقصان تب سے پہنچنا شروع ہوا جب سے ہم نے جوہری تجربات کیے. نہیں، اس میں بتاتا ہوں آپ کو. ہمارے پاس جوہری ہتھیار تھا، ساری دنیا کو پتا تھا. ڈیلیوری سسٹم تھا، ساری دنیا کو پتا تھا. F-16 خود ہمیں امریکہ نے دیے تھے ڈیلیوری سسٹم کے طور پہ، تو ان کو سب پتا تھا.
ہم نے جو اجلت میں آ کر تجربات کر دیے اس کی ضرورت نہیں تھی. بغیر تجربے کے ہی ہم ایک نیوکلیئر پاور تھے ڈی فیکٹو, ڈی جورو نہیں تھے. یہ تجربات کر کے ہمیں فائدہ نہیں ہوا کیونکہ دنیا نے ہمیں ریکگنائز نہیں کیا. نیشنل سیکورٹی کاؤنسل یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں ہمیں سیٹ بھی نہیں ملی اور انٹرنیشنل سٹیٹس بھی نہیں ملا, لیکن ہمارے اوپر سینکشن لگ گئے. کیری لوگر بل نے پاکستان کو بڑا نقصان پہنچایا. کیا کہتے ہیں آپ؟ معاشی طور پہ پوچھ رہا ہوں, معاشی پرسپیکٹو. ایک تو یہ جو فیصلہ آپ کر رہے ہیں یہ فیصلہ آپ کا اپنا ذاتی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ وہی کہہ رہا ہوں, یہ آپ کی اپنی سوچ ہے. ہاں میری سوچ ہے. مگر آپ ایک بات دیکھیں, دنیا میں جو اس وقت صورتحال ہے, جو پریزیڈنٹ سینیریو ہے اس کی بات کر لیتے ہیں نا, اس میں مسلمانوں کی لائکنگ نہیں ہے اس وقت جو صورتحال بنی ہوئی ہے. لوگ اس کو ٹیررسٹ سمجھتے ہیں, لوگ دہشت گرد سمجھتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ بم ہے کسی وقت بھی کہیں جا کے پھٹ جائے گا. اور جہاں جہاں بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مسلمان کو ملوث دکھایا جاتا ہے, خواہ اس کا تعلق پاکستان سے ہو یا مڈل ایسٹ سے ہو کہیں اور سے ہو. اچھا, اب اس تاثر کو اگر ہم ختم کرتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلم امہ میں آپس میں یکجہتی نہیں ہے. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں ایک مسلمان کی حیثیت سے, میرا جو نظریہ ہے, کشمیر آپ کے ہاتھ میں ہو سکتا تھا, کشمیر آزاد ہو سکتا تھا اگر مسلم امہ پوری ایک پیج پر ہوتی. تو یہی تو میں آپ کو لانا چاہ رہا تھا. مسلم امہ آج ایک آپ پیج نے پر کہا ہم تجربہ کریں گے اور ہم علی, تو آپ تو آج کہتے ہو کہ ہم وہ حصہ ہی نہیں, ہم تو ذاتی مفادات پہ چلنے والا ملک ہیں. ہم قرضے واپس کر دیں گے, ہم چین سے قرضہ مانگ کے سعودیہ کا قرضہ واپس کر دیں گے. یہ باتیں کون کر رہا ہے؟ یہ میں تو نہیں کر رہا. آپ تجربہ کرتے نہ کرتے دنیا کو پتا تھا کہ آپ کے پاس کیا ہے. یہ میں بول رہا ہوں, صرف اتنا بول رہا ہوں. دنیا کو پتا تھا آپ کے پاس کیا ہے, اس کو پھر ڈکلیئر کرنے کی اس انداز میں ضرورت نہیں تھی. مگر بہرحال جو ہو گیا وہ بھی برا نہیں ہوا, اچھا ہو گیا, ٹھیک ہے نا. آج سامنے, آج اگر اس وقت حکومتوں کو پتا ہوتا اور ایک سیکرٹ ہوتا تو اس کی بات کچھ اور ہوتی. آج عوام کو پتا ہے تو پھر ایک عوامی پریشر بھی ہوتا ہے. میرا ایک معصومانہ سا سوال ہے نا سر, ویسے تو نواز شریف صاحب نے چھینک بھی ماری کہیں پر تو وہ غلط ماری, لیکن یہاں پر نواز شریف صاحب نے اتنا بڑا فیصلہ کر دیا. مائنڈ یو, اس کے نتیجے میں کیا ہوا, پاکستان کے اندر فورن انویسٹرز کی کانفیڈنس بالکل شیٹر ہو گیا. ڈالر اکاؤنٹس پاکستان کے اندر ڈالرائز ہوئی تھی اکانومی, شیٹر ہو گئی. پاکستان ان سینکشنز کی وجہ سے ڈالر کی ریٹ میں اسکیلیشن جو آئی اسی دور میں آئی. سر ایک غلط فیصلہ ہو گیا, اب غلط فیصلے کے اوپر ایک اور غلط فیصلہ کرنا ضروری ہے. غلطی پہ غلطی دوبارہ کی جائے, یہ میں بول رہا ہوں. میں علی آپ سے اتفاق نہیں کرتا, آج بھی اگر کوئی اپورچونٹی ہوگی آپ کو, چھوڑ دیں فورن انویسٹمنٹ کو, آپ کو اگر کوئی اپورچونٹی ہوگی انویسٹمنٹ کی, گوادر کی آپ نے بات کی, گوادر میں لوگوں نے کروڑوں اربوں روپے اپنے جو ہے وہ پھنسا دیے, اور لوگوں نے جا کے یہ کہا کہ جی گوادر کل کو جو ہے وہ کراچی سے بڑا ایک میٹروپولیٹن سٹی بننے جا رہا ہے, اور پتہ نہیں دبئی کا ریپلیسمنٹ ہے اور یہ ہے وہ ہے. اور نتیجہ ہوا کہ اگر آپ جائیں بائی روڈ تو آپ دیکھیں گوادر شروع ہونے سے 60 کلومیٹر پہلے سے جو ہے نا وہ پلاٹنگ اور وہ سب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. اور لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے اور آنکھیں بند کر کے خریدتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ کیا خریدنے جا رہے ہیں اور کیا ملے گا اس کے. لوگوں نے بیوقوف بھی بنایا اور لوگ بیوقوف بھی بنے. اور ابھی تک وہاں پہ جو صورتحال ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ لوگ, میری نظر میں اپنا ذاتی ہو سکتا ہے نہیں, آپ کھل کے بات کریں بھائی. میری نظر میں ابھی وہاں یہ پراپرٹیز میں اور اس میں انویسٹمنٹ کی میرے خیال ہے ابھی وہاں پہ نیشنل انٹرسٹ اس ملک کا سچ بولنے میں ہے. سعید شفیق صاحب, میں سچی بات کر رہا ہوں, میں نے جو بات اپنے لیے سوچ رہا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو وہاں ابھی بہت ٹائم ہے ڈیولپمنٹ کے حساب سے. اور پھر دنیا پوری, آپ کا جو سی پیک ہے اس میں پوری دنیا میں سمجھتا ہوں اس میں مڈل ایسٹ بھی شاید آپ کے حق میں نہیں ہے, وہ بھی آپ کے خلاف جا رہا ہے اندرونی طور پہ. وہ نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی ریپلیسمنٹ ہو, اس کا کوئی متبادل بننے کی کوشش کرے. آپ اور چائنا ایک پیج پر ہیں, باقی میں سمجھتا ہوں پورا ورلڈ جو ہے نا وہ ایک پیج پر, آپ کو پوری دنیا کا مقابلہ کرنا ہے. ایکسکیوز می, ایک اور معصومانہ اضافہ کر دوں یہاں پہ. سر آپ جانتے ہوں گے کہ عمان کی آبادی کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ بلوچوں پر مبنی ہے. ایک پرانا رشتہ ہے ہمارا مشرق وسطیٰ سے. کیوں وہ ڈسٹرب نہیں ہوں گے؟ آپ مجھے بتائیں کیوں ڈسٹرب نہیں ہوں گے؟ وہ تو ڈسٹرب ہوں گے نا ذہنی طور پر. جب آپ کا تعلق ان کے ساتھ ہے, آپ اپنی بیوی پہ دوسری بیوی لانے کی کوشش کریں گے, پہلی بیوی پریشان نہیں ہوگی, ایسا فطرت ہو نہیں سکتا. آپ کا ایک فطری تعلق ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ ناراض کیوں ہوں گے؟ وہ تو ناراض ہوں گے نا, آپ ان سے تعلق توڑو گے, نئے تعلق بناؤ گے, مسئلہ تو ہوگا نا. نہیں, تعلق کی بات نہیں ہے. ان کو روزگار کے حوالے سے خطرہ ہے کہ اگر یہاں گئے تو ان کی معیشت کو جو خطرات درپیش ہیں وہ اس پر سوچتے ہیں. دوسری بیوی اور پہلی بیوی کی بات نہیں ہے. اسلام نے تو 4 شادیوں کی اجازت دی ہے, اور آپ جو ہے نا وہ ہندو کلچر سے جو سوچ چلی آ رہی ہے نا وہ سوتن والی, آپ اس کی بات کر رہے ہیں. ذہنی کیفیت کی بات نہیں, ذہنی کیفیت آپ تو کہاں لے گا مجھے؟ جی آپ ہی لے کے گئے پہلی دوسری بیوی کے چکر میں. نہیں, میں نے کہا کہ جب بھی نئے رشتے بنیں گے پرانے رشتوں میں تناؤ آئے گا, ایسا میں کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں ہوتا ہے یار, یہ ہوتا ہے سر. نیا رشتہ ایک نومولود آیا آپ کے گھر میں تو کیا اس سے تناؤ ہوگا؟ اس سے تو سر مشرق وسطیٰ کا ایک ملک مل کے ہندوستان کے ساتھ فوجی مشقیں کر رہا ہے,
ہمیں برا لگ رہا ہے نا نہیں ابھی میرے سوال کا جواب دینا پڑے گا. آپ نے کہا تعلق وہ 4 بنا لیں, 4 وہ زیادہ کرتے ہیں, ہم اتنی نہیں کرتے, وہ تو 4 پوری گنتی کے کرتے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں ناظرین, واپس آتے ہیں. معاشی تعلق ہے ہمارا, ان کا ایک تعلق ہے, رشتہ ہے. رشتہ کوئی بھی ہو اس کا ایک دنیاوی پہلو بھی ہوتا ہے, میٹیریلسٹک پہلو بھی ہوتا ہے. لیٹس ٹیک شارٹ بریک. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. میرے پاس وقت محدود ہے, براہ راست جاؤں گا سعید شفیق صاحب کی جانب. سعید شفیق صاحب, وے فارورڈ, اب آگے کس طرح بڑھنا ہے, کوئی سلوشن آپ کے ذہن میں؟ پچھلی دفعہ بھی آپ نے بڑے اچھے سلوشن دیے تھے, اس دفعہ بھی دیں. جی دیکھیں, آپ معیشت کی بات کر رہے تھے نا. معیشت ایک ایسی چیز ہے, معیشت ٹھیک ہوتی ہے نا تو اس کے ساتھ 10 چیزیں آپ کی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور معیشت کیسے ٹھیک ہونی ہے, اس میں سب سے پہلے آپ نے اگر میرٹ کا خون کر دینا ہے اور جس کا حق ہے اس کو نہیں دینا, اور اس کی جگہ ایک ایسا آدمی جو ناکارہ ہے اس کو آپ نے عہدہ دینا. تو ہمارے سامنے کئی مثالیں ایسی ہیں جس میں ہم نے دیکھا اسٹیل مل کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا, ہم نے پی آئی اے کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا, ہم نے ریلوے کا خسارہ نہ ختم ہوتے ہوئے دیکھا, ہم نے کئی ادارے. اور آج تک تو کوئی اس چیز کی طرف گئے نہیں کہ حکومت کو جتنے سرکاری ملازمین ریکوائرڈ ہیں, کیا ہم نے اگر سپوز سندھ حکومت کو اگر 50,000 ملازمین چاہیے تو وہاں 2.5 لاکھ ہیں آج, تو ہم تو اس گنتی میں گئے بھی نہیں. آج تک کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا. میں سوال اٹھا رہا ہوں, کیا حساب دے سندھ گورنمنٹ کی اس کے پاس کتنے جہاں جو جاتا ہے, جو وزیر بنتا ہے, جو سفیر بنتا ہے, جو ایم این اے بنتا ہے, ایم پی اے بنتا ہے, ہر آدمی سرکاری ملازمت میں دے دیتا ہے, گھسڑ دیتا ہے, اور اس کو مفت کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں. کون بھر رہا ہوتا ہے؟ میں اور آپ بھر رہے ہوتے ہیں, میری عوام بھر رہی ہوتی ہے, ملک کی معیشت پر دباؤ آتا ہے. تو ہم جب تک اس کا نہیں کریں گے نا, ناانصافی ختم. اور دیکھو علی, ایک بات میں بتاؤں, جہاں ناانصافی ہوتی ہے وہاں پھر آج نہیں, کل نہیں, پرسوں, 2 دن بعد, 4 دن بعد, مہینے بعد, 2 مہینے بعد, سال 2 سال بعد وہ چیز سر اٹھاتی ہے. نہیں, یہ تو غلامانہ ذہنیت والے لوگ ہیں. آپ نے ابھی ایک طالبانائزیشن کو ختم کیا. میں سمجھتا ہوں آپ نے اسلحے کی طاقت پر اس کو ختم کیا, آپ نے کوشش کی, آپ اس کو روٹس کو بھی ختم کرنا چاہیے, اس پر بھی محنت کرنی چاہیے. مگر اگر ایک طرف آپ ناانصافی کریں گے تو وہ لوگ جن کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے, جس بچے کو میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ملتا, جو بچہ انجینئر نہیں بن سکتا, آپ اس کو بڑی آسانی سے اس کو ورگلا سکتے ہیں, اس کو اپنا اہلکار بنا سکتے ہیں, اور خدا نہ خواستہ ملک کے خلاف اور کسی اور چیز میں آپ اس کو اپنا اہلکار بنا کے استعمال کر سکتے ہیں. نہیں, یہ غلامانہ ذہنیت والے لوگ ہیں, یہ غلامانہ ذہنیت والے لوگ ہیں, ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کتنی کوشش کر لیں. اس کی وجہ آپ کو بتاتا ہوں. آپ نے ناانصافی کی بات کی, اسی پہ ایلابوریٹ کریں, دیکھیں کتنی ناانصافیاں روز بتاتے ہیں لوگ. کچھ کہتے ہیں لوگ, کوئی آواز اٹھاتے ہیں. آج آپ نے پہلی دفعہ یہ بات کر دی کہ سرکاری ملازمتوں کا آڈٹ کرو, آپ سے پہلے کسی نے کی نہیں؟ تو میں نے تو ایک نکتہ اٹھایا نا, آپ میڈیا ہیں, آپ قوت طاقت رکھتے ہیں, اپنی آواز آپ پہنچائیے دوسرے تک, اس کو ہائی لائٹ کیجئے, پتہ تو چلے نا کہ ہم کتنے لوگوں کو مفت میں پیسے بھر رہے ہیں. تو وفاق میں بھی ہے, وفاق میں بھی ہے. وہ ادارے جو پروفٹ اور لاس ڈکلیئر کرتے رہے, وہ تو آج ڈسکلوز ہو گئے, سامنے آ گئے. ان کی بیلنس شیٹیں بنتی نہیں. سندھ حکومت کی بیلنس شیٹ بنتی ہے کیا؟ بننی چاہیے نا. تو بننی چاہیے نا, پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کو کتنے ملازم ریکوائرڈ تھے, فیڈرل گورنمنٹ میں کتنے ملازم ریکوائرڈ تھے, کتنے چاہیے, کتنے آپ نے بھرتی کر رکھے ہیں, کتنے سرکاری ملازمین کی آپ نے مفت میں. میں آپ کو کیا کہ بہت ساری چیزیں میرے سامنے ہیں, مگر میں بدقسمتی سے کہ میں اس کا تذکرہ سامنے کیمرے کے سامنے شاید کرنا بہت مشکل ہو جائے میرے لیے, مگر میں بہت سے ایسے حقائق جانتا ہوں جو انتہائی تکلیف دہ ہیں. ناانصافیاں ہو رہی ہیں, عوام کنسرنڈ ہی نہیں ہے, ان کو بس روز رونا کرنا ہے. اور مجھے بھی اصرار کرنا ہے کہ اینکر بھی آ کر رونا گانا کرے, چینی مہنگی ہو گئی, آٹا مہنگا ہو گیا, یہ مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, گیس مہنگا ہو گیا, تو میں کیا کروں, یہ کچھ کرتے ہی نہیں. علی, آپ نے مجھے یہاں بلایا, میں نے, آپ کا میڈیا ہے ماشاءاللہ, ایک پاورفل ایک سورس ہے ایسی جو عوام تک جا سکتی ہے. میں نے اور آپ نے بیٹھ کے یہاں نشستن گفتن برخاستن نہیں کیا, ہم نے ایک گفتگو کی اور ایک میسج پاکستان کے عوام کو, خاص طور پہ کراچی کے عوام کو کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی. خدا کرے میری قوم کے لوگ, میرے ملک کے لوگ جاگیں اور اپنا حق مانگیں. کوئی لڑائی نہیں, کوئی جھگڑا نہیں, مگر جو اس کا حق ہے وہ اس کو ضرور ملنا چاہیے. ناانصافی کریں گے ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا. تھوڑی سی بات شاید آپ کو پتہ نہیں, اچھی گوارا گزرے نہیں, لیکن میں آپ کو بتا دوں, وزیر اعظم عمران خان صاحب میڈیا کی بات سنتے ہیں, عوام کی بات سنتے ہیں. ہم نے شور مچایا پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کریں, انہوں نے ٹھکرا دی. جو انہوں نے بھیجی تھی سمری کہ قیمت بڑھائیں, ٹھکرا دی انہوں نے. اس کے معنی یہ ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں اور سن رہے ہیں عوام کی بات, لیکن ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ ان کو کام نہیں کرنے دے رہے. یہ فیکٹ ہے, فیکٹ. دیکھیں, جس وقت آپ کہہ رہے ہیں نا پاکستان کے عوام میں اس وقت سنی انسنی کر رہے ہیں, جس دن سننے کے لیے تیار ہو گئے نا, تو 4 آنے 8 آنے مجھے یاد ہے, مجھے میرا بچپن تھا, شاید میں بہت نیو بورن تھا اس وقت,
تو میرے والد نے مجھے بتایا تھا کہ 4 آنے 8 آنے ایوب خان کے زمانے میں چینی کے اوپر بڑھے تھے اور ایوب خان کا تختہ الٹ دیا تھا لوگوں نے، عوام نے، پاکستانی. اگر یہ پاکستانی عوام مہنگائی کے طوفان کو نہیں روکا آپ نے اور اس کا کوئی سدبات نہیں کیا تو کسی دن بھی یہ سوئی ہوئی قوم جو ہے نا جاگ گئی تو پھر آپ کا تختہ جو ہے نا وہ پھر زیادہ دور نہیں ہے الٹنے کے لیے. سوئی بھی قوم جاگ جائے، لیکن یہ تو بڑے ضروری کام سے سو رہے ہیں اور ایسی کیا کہتے ہیں خواب خرگوش. ویسے مجھے آج تک نہیں پتا کہ خرگوش خواب دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا اور اس کے خواب میں کیا آتا ہے، لیکن یہ تو ایسی میٹھی نیند سوئے ہوئے ہیں، یقین کریں ان کو کوئی جگائے نہ. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت چونکہ مختصر ہوتا ہے، اتنے ہی موضوعات نشست میں ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ برخاست ہونے کے بعد اس کا اثر کم نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے پتا ہے یہ پروگرام ایک تھنک ٹینک کا معیار مینٹین کرتا ہے اور ہماری باتیں ضرور ارباب اقتدار سنیں گے، عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ضرور کام کریں گے. مجھے کانفیڈنس ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اوپر کہ مہنگائی کے مسئلے کو حل کریں گے، کیونکہ وہ اس ملک کے لیے ایک امید ہے. اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ اس مہنگائی پر قابو نہ کر پائے تو میں آپ کو بتا دوں پاکستان کے معاملات تو چلتے رہیں گے لیکن لوگوں کا دل ٹوٹ جائے گا. تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ذاتی طور پر کہ آپ پلیز مہنگائی کے اس مسئلے کو حل کریں. اگر آپ نے حل کر لیا آپ قوم کی دعائیں لیں گے، محبتوں اور پیار سے آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی عزت میں بھی اور آپ کے وقار اور آپ کی پوزیشن میں. یہاں پر ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. ویٹ فار میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.